حضور والا توجہ فرمائیے، کعبہ اللہ کی زیارت حاجی بنائے، اگا حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جہے لوگ بھی حج کر کے آون گارنٹی نال نہیں کہہ سکتے کہ ساڈا حج مقبول ہویا، جسے کوئی پیمانہ نہیں کہ میرا میں ضمانت دے سکنا کہ میرا حج قبول ہے۔ ہر بندہ امید لا کے مالکا پھیرا میں مار آیا، اگر قبول کرنا تیری بات۔ لوگوں ماں باپ حاجی کا ٹائٹل تو نہیں دیں، لیکن ماں باپ کی محبت نال جڑی زیارت حج مقبول کا ثواب ضرور ادا کرتی ہے۔ اور ذرا غور کرنا مسلمانوں، ماں باپ اتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ جنہاں کی زیارت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ اور کعبہ اتنی عظمت والا ہے کہ کعبے کی زیارت کر کے آنے والا، طواف کر کے آنے والا، حج عمرہ کر کے آنے والا، حج کر کے آنے والا حاجی کا ٹائٹل لے کے آتا ہے، حاجی کا لقب لے کے آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں انہاں دونوں نالوں ہمیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام کئی درجے اونچا ہے۔ کعبے میں بھی عظمت حضور کی، ماں باپ کو بھی عظمت حضور کی، کعبے کی زیارت حاجی کہلواتی ہے کہ میرے مصطفیٰ دے پیروں مقدر والا صحابی کہلواتا ہے۔ سبحان کعبہ صحابی نہیں بنا سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مقام صحابیت کعبہ نہیں دے سکتا، قرآن بھی نہیں دے سکتا کہ قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بنے۔ قرآن پڑھنے والا صحابی کہنا ہے، قرآن کی زیارت کرنے والا قاری قرآن تباشرہ قاری کیوں نہ ہوئے، لیکن اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ مسلمانوں کعبہ کی زیارت کرنے والے بندے کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ ماں باپ کی زیارت کرنے والا محبت نال پیار نال حج مقبول کا ثواب دے پائے گا، لیکن صحابی نہیں بنے گا۔ صحابی صرف وہ بنے گا کہ جنہیں ایمان نال مصطفیٰ نے چہرے کی زیارت کی یا صحبت مصطفیٰ پائیے تو معلوم ہوا مسلمانوں اللہ کی قسم کعبے کی عظمت بجا، ماں باپ کی عظمت بجا، لیکن یہ ساری عظمت میرے مصطفیٰ دے تن قدم نال نے کہ جنہاں دی صحبت صحابی بنائے، جنہاں دی زیارت چہرے دی اللہ اکبر امت و صحابیت کا مقام عطا فرمائے۔ کہ فرق اتنا پیدا ہے کہ ساری امت دیا عبادت ایک پلے وچ رکھ رہے ہو، صحابی دا ایک کملی والے کی زیارت کرنا ایک پلے وچ رکھ رہے ہو۔ ساری دنیا کی عبادت صحابی دے مصطفیٰ دے چہرے کی زیارت کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں ہر شے کائنات میں مسجدوں میں کعبوں میں اللہ اکبر مسلمانوں ماں والدین ہوئے پیر ہوئے استاد ہوئے جو بھی عظمت والی چیز ہے ہر کی عظمت مصطفیٰ دے تن قدم نالے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت نالے اللہ اکبر مسلمانوں اس وقت کے اساتذہ ہیں احمد کھڑا بتے رحمت برا خزانہ واقف کل زمان مدنی کے سر سے بننے لگ پالے گھرانا واقف کل زمان توجہ فرمائیے مدنی کے سر سے ٹکڑی رکھا بنا گئے اب شیخ لال رتبے ہزار ہر ایک کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا رکھتے ہیں۔ کعبہ اس کو کچھ نہیں دیتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، مسجد اس کو کچھ نہیں دیتی
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بنتا، قرآن پاک اس کو کچھ نہیں دیتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بنتا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھوں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجتہد صحابی حضرت فاروق اعظم کا ایک شہزادہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ قرآن میں نماز قصر کا ذکر ہے، اگر یہ 4 فرضاں 2 کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن خوف دی کیفیت نال لاحق ہوئے تا پڑھو، مطلقاً قصر کا ذکر کوئی بندہ خوف میں ہو تو تب قصر کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ ہم تو خوف کی کیفیت ہو یا امن ہو دونوں صورتوں میں قصر پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ خوف ہو تو قصر پڑھو، تو ہم مطلقاً پڑھتے ہیں، قرآن میں خوف کی کیفیت کے ساتھ مقید ہے قصر کی نماز۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا، سنن نسائی میں یہ بات موجود ہے، آپ فرمایا گل سنو، قرآن کملی والے کے سینے سے نازل ہوا ہے یا ساڈے سے؟ حضور سے نازل سے، حضور تو پہلے ابھی کچھ جانتے آتے نہ کہ کچھ بھی نہ سے جان، فرمایا سرکار نے مطلقاً قصر کی ہے، خوف وچ بھی تے امن کی، قرآن وچ جو بھی ہے اسی وہ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو قرآن نور انہیں دیتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ دین کیا ہے، اور صحیح معنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو نبی پاک کے سچے غلام ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی توجہ کے ساتھ سن لیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن یقین جانو حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بھی کئی درجے امت پر حق زیادہ رکھتے ہیں۔ باپ جنازہ ایک مرتبہ پڑھ لینا، بیٹے کا سکے بیٹے کا باپ جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ باپ نہیں پڑھا سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو تکرار جنازے کا کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، سمجھ آئیے؟ جی باپ بہت ہوا گیا تو خود جنازہ باپ کا پڑھ لے تو پھر کسی دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ دوبارہ اس بندے کا جنازہ پڑھا لے، کیونکہ ولی اقرب نے پڑھ لی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دوسرے کسی بندے کو اجازت نہیں کہ دوبارہ جنازہ پڑھائے، سمجھ آئی نا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کی ہو جائے غلامہ کا جنازہ پڑھایا خود قبراں تے جا کے کہ جیڑا باپ فوت ہویا تے پتر جنازہ پڑھیا، پتر تو قریبی وارث کوئی نہیں، حضور نے دوبارہ جا کے پڑھایا۔ اب یہاں پر محدثین سوال اٹھاتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں تو نبی پاک نے دوبارہ کیوں پڑھایا جبکہ بیٹا پڑھا چکا تھا؟ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے، تسی کی سمجھتے ہو کہ پتر زیادہ وارث سے پیو تھا یا پیو زیادہ وارث سے باپ تھا؟ مسلمانوں، نہ بیٹا باپ کا اتنا وارث ہے نہ باپ بیٹے کا اتنا وارث ہے جتنا محمد مصطفیٰ اپنے غلاموں کے وارث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کو حق حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے، اس لیے کہ اگر باپ نے بھی پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ کیوں کہ باپ سے بھی بڑے وارث کون ہیں؟ حضور ہیں، اسی آواز میں، ٹھیک ہے نا جی؟ باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، لیکن جان کا مالک نہیں ہوتا کہ سودا کر دے۔ پوچھو علماء کرام کو، کیا پوتر کی بیگ آپ کر سکتے ہیں کہ منڈی جا کے پوتر نو بیچے؟ کیا باپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ باپ بیٹے کا سودا کرے؟ قتل نہیں کر سکتا، آزاد آدمی کی جائز نہیں ہے، باپ قتل اختیار نہیں کہ پوتر کو جا کے جناب دے دے یا بیٹی کو کوئی فروخت کرے۔ ظالم لوگ ہیں وہ جن کے ہاں بیٹیاں بیٹی جاتی ہیں، انہوں نے دین نال کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم، نمازاں بھی پڑھتے کھڑوتے ہوں گے، تہجد بھی ادا کرتے کھڑوتے ہوں گے، تبلیغاں سے چلے بھی لا رہے ہوں گے، دنیا میں سودے کر رہے ہوں گے۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی؟ آپ شریعت کا مزاج نہیں سمجھتے کہ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو کتنی عزت عطا فرمائی، بیٹیاں کو کتنی عزت عطا فرمائی سرکار نے؟ توجہ ہے تو ابھی تک باپ بیٹے کو مار بھی نہیں سکتا، سودا بھی نہیں کر سکتا، کسی باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹے کو مارے یا بیٹے کو حکم دے بیٹا
اپنی جان کو خاتمہ کر لو اور بیٹا باپ کے کہنے پر جان ختم کر دے، اگر کرے گا تو خود کشی شمار ہوگا، گناہگار ہوگا، کبیرہ گناہ کرے گا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، صدیق اکبر نبی پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ آپ اگر ہمیں حکم دے اپنی جان ختم کرنے کا تو ہم 1 سیکنڈ میں اپنی جان ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنا آپ کو اللہ نے ہماری جانوں کا مالک بنا ہے، جتنا حضور مالک ہے امتیوں کی جان۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنا دیا جانا مانو زیادہ اور بارے مالک سے زیادہ قریب مسلمانوں ہر رشتے کو بیان کرنے واسطے لفظ مل جاندے، باپ کے بیٹے دے تعلق واسطے بھی لفظ مل جاندے ہیں، ماں کے پتراں دے تعلق بیان کرنے واسطے بھی لفظ مل جاندے ہیں، لیکن خدا دی قسم ہے جب امتی سے نبی کے تعلق کی بات آتی ہے لفظ بھی یتیم ہو جاندے ہیں، ہاتھ جوڑ لیندے ہیں، کیونکہ اسی لفظ جتنے پرواز کر رہی ہے اس کا لفظ ادا نہیں کر سکتے جو مدینے والے نہ اپنے غلاماں دے نال جو حضور کا اپنے غلاموں کے لفظ مجھے بتائیے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جاننا تو حضور زیادہ قریب ہے، کوئی بندہ اس رشتے کی پیمائش کر سکے جیڑی ذات جانا تو زیادہ قریب ہے کیڑا پیمانہ ہے جڑا آپ کو جڑا پیمانے کا وزن کر سکے، جڑا اس رشتے کو بیان کر سکے، کیڑے لفظ مسلمانوں خدا دی قسم ہے اصلا ہی بندیاں دی حاجت آ جاندیاں نے جو حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک اللہ تعالی نے امت نال رشتہ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن امتی نبیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں، میدان معاشر امتی نبیاں نو ڈھونڈتے پئے ہوتے، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی اپنے نبی نو ڈھونڈ رہے تے حضور اپنے امتیاں نو ڈھونڈ رہے ہوتے، امتیاں نو نبی پاک ڈھونڈ رہے ہوتے، اپنے امتیوں کو حضور آنا رہا انشاء فرما کے سرکار کہہ رہے ہیں آؤ میں ہی کروں، میں نے ہی کرنا ہے تمہارا یہ سارا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پوری کرے کیوں دلڑی اداس یہ جو رشتہ ہے نا ماں باپ کا، اس رشتے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد اور والدین۔ سمجھ آئی؟ یہ اس رشتے کا یہ مقام ہے اللہ کی بات۔ آپ یقین جانیں ماں پیو بیٹھے ہو منا تے پتر گناہگار ہو گئے، تے ماں پیو بیٹھے ہو تے راتی جاگ جاگ تے پتر واسطے دعا منگن میرے اللہ اے ساڈے بچے دے ساڈی دعاواں دا صدقہ تے اٹھے ہوئے ہتھاں دا صدقہ گناہ معاف فرما۔ ایمانداری دی گل دسو بھاویں اللہ دے حق وچ کوئی کمی بھی ہوتی نا رہی ہوئی او دے کولوں اللہ تعالی ماں پیو دی سندا ہے کہ نہیں سندا؟ جی بندہ 5 وقت کا نمازی ہو تہجد گزار ہو سب دن دار ہو حاجی نمازی ہو ماں پیو ناراض ہو اللہ عبادت اپنی دیکھتی
بھائی نہیں یہ کعبے ہی آیا ہے 5 وقت نماز ہی پڑھتا ہے سارے کام کریں ہے چلو ماں پیو ناراض ہے میرا تو کریں ہے اللہ نماز بھی قبول کرتی ہوں ویخ لو اس کو بچہ قدر رب کی بارگاہ ماں باپ کا ہو کے ہو سکتا ہے تو رب کے حقوق کے کمی والے بندے نو بھی ماں پیو کی دعا معاف کر دے اپنے حقوق رب کے پورے کرنا ماں باپ کا راہ فرمان ہو گیا رب آ کے میں مننی ہی نہیں نہ تیری نماز قبول نہ تیرا روزہ قبول نہ تیرے نفل قبول لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے توجہ ہے اس کو بڑی فضیلت اور کی ہے میرا سونا تیریاں نمازاں دی قبولیت اس گل نال مشروط ہے کہ تیرے ماں باپ تیرے حج دی قبولیت شرط نال مشروط ہے کہ تیرے ماں پیو تیرے دلال اے ساڈا بھائی ہے محمد اشفاق بڑی محبت والا بچہ ہے ایدی والدہ صاحبہ دی پیچھے ڈیتھ ہوئی تو میں بھی حقیقت محبت ویکھی گیلانی مسجد جمعے واسطے آنا ہر جمعے اس میں ماں باپ واسطے دعا نہیں کرتی خوش نصیب ہوندے نے وہ ماں پیو اولاداں جڑے ماں پیو دی دعاواں یاد رکھیں تے وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہوندے کہ جنہاں دے پیچھے دعا منگن والی اولاد میں پکی بات کیا کرتا میرے علاقے اپنا کوئی علاقہ ہے ایک بندے میں دسے جی ایک پوتر نے پیو کے جنازے پہ اعلان کیا جنازے کھڑو کے جو میرے ابے واسطے دعا منگن میرے بوئے سے کوئی نہ یہ جہاں اولاداں بھی نے یہ جائے اولاد بھی ہے کہ جڑے ہر جمعے پہ ہر کٹ سب تو پہلے ماں باپ واسطے دعا ہیلا کرتے ہیں اپنے والدین کے واسطے دعا دا مسلمانوں اور یقین جانو علامہ صاحب حدیث بیان کیتی ہے میں بھی بیان کیتی ہے بھائی ماں باپ کی زیارت محبت نال حج مقبول نہ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوا رضویہ حدیث لے کے آئے سرکار فرمانے چہرے کی زیارت تک کجا میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کتب مسجد الحدیث فرمانے ماں پیو دیاں قبروں کی زیارت کی محبت نال کوئی بندہ کرتا ہے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا قبروں کی زیارت سمجھ آئی قبروں کی زیارت فائدہ دیتا کہ نہ دیتا جہے آدمی قبروں کی زیارت فائدہ نہیں دیتی وہ ماں پیو کی زیارت قبروں بھی ہوگی تو حج مقبول کا ثواب اللہ